ازکا اپنی خالہ کو کہتی ہے یہ اتنا بناؤ سنگار میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا یا آئینے کو دکھانے کے لیے؟ التمش نے ایک نظر بھر کے نہیں دیکھا مجھے۔ التمش رتبہ کو کیسے دیکھ رہا تھا تو وہ کہتی ہے وہ اس کی کزن ہے، تو وہ کہتی ہے آپ شاید بھول جاتی ہیں وہ اس کی پسند بھی ہے۔ التمش کہتا ہے اس گھر میں عورتوں کی اونچی آواز انہیں کے منہ پر مار دی جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے دل تو میرا کر رہا ہے وہی منظر تمہارے منہ پر دے ماروں۔ یہ وہی رتبہ ہے جو کاغذات نہیں لے کے آتے اور سب کے سامنے تم نے اسے طلاق دے دی تھی۔ التمش کہتا ہے تم نے جو چالیں چل کے مجھے اور رتبہ کو الگ کیا میں سب جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اس گھر سے رتبہ کا حسد، اس کی جلن ہی نکالے گی۔ ڈاکٹر مہر علی کو دیکھنے آتا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ عارفہ کہتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ازکا کہتی ہے بہت ہی بدصورت، دھوکے باز، وہ بھی جس نے اپنوں کو ہی دھوکہ دے دیا۔ ازکا کہتی ہے اس نے سب کچھ رتبہ کو بتایا، رتبہ نے التمش کو بتا دیا، اب میں کیسے بسوں گی اپنے گھر میں، کیسے آباد ہوگا میرا گھر، اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عارفہ کہتی ہے ہاں میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ میں اکیلی نہیں اٹھا سکتی تھی، میں چاہتی ہوں کہ رتبہ کسی اچھے لمحے میں آپ دونوں کو معاف کر دے۔ ماموں ہمیشہ میرے آئیڈیل رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا ہی کیا اور ان کی بہنوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ جلن، حسد اور برا ہی کیا ہے۔ ازکا کہتی ہے تم مجھ سے جلتی ہو، وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگتی ہے تو رتبہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں اپنی بہن کو دلہن بنے ہوئے تھپڑ مارنا زیب نہیں دیتا۔ رتبہ کہتی ہے پھوپھو میں عارفہ کو ہال لے کے جا رہی ہوں اور میری التمش سے بات ہو چکی ہے، وہ بھی سیدھا ہال آئے گا، تم اس کا ویٹ مت کرنا، ہال آ جانا۔ رتبہ اور رونق عارفہ کو اسٹیج پر لے کر جاتی ہیں۔ رتبہ اپنی پکچرز بنواتی ہے عارفہ کے ساتھ۔ اسٹیج سے آتی ہے تو التمش اسے راستے میں روک لیتا، کہتا ہے تم پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی ہو، ایسا کیا سوچتی ہو؟ تم ایک دفعہ میرے وعدوں پر اعتبار کر لو۔ تو وہ کہتی ہے پہلے بھی کیا تھا اور جل کر راکھ ہو گئی تھی، چلو ایک بار پھر کر لیتے ہیں، آج کے بعد ہم جب بھی ملیں گے باہر ملیں گے۔ ازکا رتبہ اور التمش کو ساتھ دیکھتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ رونق رتبہ کو کہتی ہے کہ عارفہ بچی ہے، اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میری بیٹی ہے، میں جانتی ہوں، تم کچھ بھی مہر علی بھائی کو مت بتانا، وہ بدگمان ہو جائیں گے۔ تو رتبہ کہتی ہے میرے بابا کا گمان بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے۔ التمش کہتے ہیں تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا؟ تو وہ کہتی ہے سانپ نہیں ناگن۔ تو وہ کہتا ہے کہ زہریلی سوچ بھی ناگن ہوتی ہے جو انسان کو بدگمان کر دیتی ہے۔ رتبہ کہتی ہے میں سعید پور کی زمین تمہارے نام لگا دوں گی لیکن بدلے میں مجھے تمہارے ساتھ چاہیے۔ مہر علی کہتا ہے میں 1 گھنٹے سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں؟ تو کہتی ہے بیمار۔ تو کہتا ہے نہیں طاقتور۔ وہ کہتا ہے وہاں سب کیسا ہے؟ تو کہتی ہے سب ٹھیک ہے۔ تو اس کا بابا کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چلو آؤ کھانا کھائیں۔ خورشید کی امی سے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کب واپس آؤ گے؟ تو کہتا ہے امی مجھے ابھی آئے 2 دن ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے مہر علی اور رتبہ سے بات ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے خالو سے ہوئی ہے، رتبہ سے نہیں۔ رتبہ کہتی ہے بابا مجھے اب سمجھ لگی کہ آپ گاؤں اتنا بڑا چیک کیوں بیچتے تھے ان بچوں کی تعلیم کے لیے، آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ آپ کے پیسے میں کمی آئے گی؟ مہر علی کہتا ہے نہیں میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا اور نہ ہی میرے خزانے میں کبھی کمی آئی ہے۔ رتبہ کہتی ہے بابا مجھے اب سمجھ آئی آپ مجھے کیوں پھوپھو کی اولاد سے دور رکھتے تھے اور کیوں مجھے التمش سے دور رکھتے تھے، میں آپ کی ساری پریشانیوں کا کفارہ ضرور ادا کروں گی۔